ان کے مسئلہ مشہور ہے. وہ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کبھی تم نے چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہو. چھوٹا بچہ جو ہے جب تک وہ اس میں سمجھ پوری طرح نہیں آتی تو ہر کام میں وہ ماں کو اپنی ماہی کو سب سے بڑا کارساز سمجھتا ہے. کوئی مسئلہ پیش آ جائے ماں کو پکارے گا, امی امی کر کے پکارے گا. یہاں تک کہ اگر وہ گھر سے باہر ہو جہاں ماں پاس نہیں ہے اور کوئی دوسرا بچہ اس کو مار دے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچا دے, فوراً اس کی زبان پر اپنی امی کا نام آئے گا, پکارے گا, وہی سے پکارے گا. جانتا ہے کہ ماں نہیں سن رہی لیکن پھر بھی کہتا ہے امی کر کے وہ پکارے گا اور فریاد کرے گا ماں سے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اب ماں تو ہر جگہ نہیں دیکھتی, ہر جگہ نہیں ہوتی, اس کے باوجود بچہ ماں کو پکارتا ہے. اور تم جس خالق کائنات کے بندے ہو وہ تو ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ سن رہا ہے. اس نے کہا انہ کان سمیعا بصیرا, اللہ تعالیٰ ہر چیز سن بھی رہے, دیکھ بھی رہے. تو کیا تم ایک بچے کی طرح بھی نہیں کر سکتے, اپنے آپ خالق کائنات سے وہ تعلق بھی نہیں پیدا کر سکتے جو ایک بچہ اپنی ماں سے رکھتا ہے کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو, اس سے مانگو. تو بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کو کوئی نہ کوئی حاجت نہ ہو. وہ ساری حاجتیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے اور رٹ لگائے رکھے مانگنے کی. ابھی آپ نکلے مسجد میں آئے اور گرمی لگ رہی ہے تو اللہ میاں سے کہو یا اللہ گرمی لگ رہی ہے, گرمی کی شدت کو دور فرما دیجیے. باہر نکلے گھر جانا ہے, کوئی سواری کی تلاش ہے, یا اللہ مجھے سواری دلوا دیجیے, اچھی طرح سواری دلوا دیجیے. سواری میں بیٹھ گئے, یا اللہ خیرافیت کے ساتھ گھر تک پہنچا دیجیے. گھر میں پہنچے, یا اللہ گھر میں داخل ہوں تو اچھا منظر دیکھوں, کوئی آفیت کا گھر والوں کو آفیت کے ساتھ پاؤں, کوئی پریشانی کی بات نظر نہ آئے, کوئی مشکل پیش نہ آئے, آفیت کے ساتھ. جو کام بھی کر رہے ہو اور جس کام کا آگے ارادہ ہے اس کام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلسل پکارتے رہو, مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو. اس سے تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا.